نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر انسانوں کی ہر اعتبار سے رہنمائی فرمائی ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی کہ کون سے ایسے کام ہیں جو نماز کے اندر کرنے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جن سے بچنا لازمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، آئیڈیل اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا مرکز اور ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے لوگ آتے ہیں کہ امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہوں تو وہ جلدی جلدی سے دوڑ کر آتے ہیں اور وہیں سے دوڑتے ابھی تک صف میں پورے نہیں پہنچتے، پیچھے ہوتے وہیں پر اللہ اکبر کہہ کے پھر وہ چل کے یعنی صف میں برابر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے صف میں کھڑے نہیں ہے ٹھیک طریقے سے، پیچھے سے آئے تھے ابھی تک جلدی سے اللہ اکبر کیا اور پھر ایک دو قدم چل کے یعنی آگے کھڑے ہو گئے۔ تو آیا اس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہنا اور اس طریقے سے نماز میں شامل ہونا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ رکوع میں یعنی پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ رکوع میں تھے۔ تو انہوں نے صف تک پہنچنے سے پہلے رکوع کر لیا۔ جب رکوع کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد یعنی اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرے شوق کو اور زیادہ کرے، دوبارہ ایسا مت کرنا۔ یعنی صحابی رسول نے اس لیے کیا کہ یعنی جماعت کی فضیلت حاصل کر لوں کسی بھی طریقے سے، یعنی پوری نماز مکمل ہو جائے، کوئی رکعت چھوٹے نہ۔ تو جب پوچھا گیا کہ ابھی تک یعنی پوری صف میں آیا ہی نہیں لیکن جلدی سے پیچھے ابھی ایک دو قدم پیچھے تھا، تکبیر باندھ لی، پھر آ کے شامل ہو گیا، تو آیا اس طریقے سے کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حوصلہ بھی فرما دیا اور مسئلہ بھی سمجھا دیا۔ کیا فرمایا کہ اللہ تیرے شوق کو مزید بلند کرے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان، دوڑ کر آؤ گے تو سانس پھولے گی اور بہت سارے مسائل ہوں گے، تو کیا ہے نماز کے لیے جب آؤ تو اطمینان سکون کے ساتھ آؤ۔ اور محدثین فرماتے ہیں یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی لیے فرمایا کہ دوبارہ ایسا مت کرنا، کیا ہے کہ بالکل تسلی کے ساتھ جب جماعت کھڑی ہو تو پہلے صف میں آ کر صحیح طریقے سے کھڑے ہو جانا اور اس کے بعد یعنی جماعت کے اندر شامل ہو جانا۔ اگر تم جلدی جلدی سے کرو گے تو اس کی دیکھا دیکھی میں اور کریں گے، اور یہ کیا ہے حتیٰ کہ جلدی جلدی سے کام یعنی ہوگا تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خرابی کی طرف چلے جائیں گے، اور اس طریقے سے نماز وہ فائدہ تمہیں نہیں دے گی جو نماز تمہیں فائدہ دینا چاہیے۔ یعنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے صحابی اللہ تمہارے شوق کو مزید بلند کرے، دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ مطلب کیا ہوا کہ اس عمل سے بچنا ضروری ہے، اطمینان اور سکون سے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب جماعت کا مختص ٹائم، الغرض عرب و عجم میں آپ نے دیکھا ہوگا ہر مسجد کے اندر جماعت کا ٹائم مختص ہوتا ہے، تو جہاں پر مختص ہو پتہ ہے کتنے بجے جماعت ہو جائے گی، تو جماعتی حضرات ان کو چاہیے کہ پہلے سے ہی مسجد کے اندر موجود ہوں تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ جماعت کے اندر کھڑے ہو جائیں اور ثواب بھی پائیں۔ اور پہلے آنے کا آپ نے کئی حدیث مبارکہ میں سنا ہے کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔